عاصم منیر کا دورہ ترکیہ، جہاں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ پاکستان اور ترکیہ کا دفاعی، عسکری اور اسٹریٹجک تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ترک صدر رجب طیب ایردوان سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعلقات اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ترکیہ کی اعلیٰ عسکری اور سیاسی قیادت سے بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو مسلح افواج کے اعلیٰ فوجی اعزاز سے بھی نوازا۔ سعودی عرب کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت پر حملے ناقابل قبول ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی عرب پر حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت، کہا یہ حملے خطے کے امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ پاکستان سعودی عرب کی سلامتی اور تحفظ کے لیے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان برادر ملک سعودی عرب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان خطے میں امن، استحکام، سلامتی اور باہمی افہام و تفہیم کے لیے ہر مخلصانہ کوشش کی حمایت جاری رکھے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ابنائے ہرمز میں 20% ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ واپس لینے کا اعلان۔ فیس کے بجائے خلیجی ریاستیں امریکہ میں بڑے پیمانے پر تجارت اور سرمایہ کاری کریں گی، جس سے نئی فیکٹریاں، صنعتی منصوبے اور لاکھوں نئی ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ابنائے ہرمز ایران کے علاوہ سب کے لیے کھلی ہے۔ ایران خود کو مکمل تباہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ ایران کے لیے مکمل بحری ناکہ بندی نافذ کی جائے گی۔ ایرانی بندرگاہوں سے آنے یا جانے والے تمام جہازوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایران نے امریکی افواج کو ان کی کارروائیوں کا بھرپور جواب دیا۔ ایران کو اردن یا اس کے عوام سے کوئی دشمنی نہیں، اردن کے عوام کا انتہائی احترام کرتے ہیں۔ ایران کے پاسداران انقلاب کا اردن کے عوام کے نام پیغام، کہا آج اردن میں اس امریکی فضائی اڈے کو نشانہ بنایا گیا جہاں سے ایران پر حملے کیے گئے۔ اردن کے عوام اپنی سرزمین سے امریکی اڈوں کے خاتمے کا مطالبہ کریں۔ امریکی فوجی اڈوں کے خاتمے سے خطے میں امن ممکن ہوگا۔ پورا ملک اس وقت دہشت گردی کی ایک نئی لہر کی زد میں ہے۔ ان دہشت گردوں کا اصل ہدف کراچی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ حالات پر ہماری گہری نظر ہے۔ صوبے میں دہشت گرد عناصر کو کسی صورت دوبارہ سر اٹھانے نہیں دیں گے۔ کراچی میں گزشتہ روز اسٹریٹ کرائم میں نوجوان ڈاکٹر کی جان گئی۔ سندھ حکومت نے اس کا سختی سے نوٹس لیا ہے۔ واقعے کی تحقیقات کے لیے پولیس متحرک ہے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر کا سبوتاژ کرنے میں مصروف ہے۔ پاکستان اور کشمیر کے تاریخی رشتے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سیکرٹری داخلہ آزاد کشمیر چودھری گفتار حسین کی پریس کانفرنس، کہا کہ تنظیم کا اصل مقصد پاکستان مخالف بیانیے کو ہوا دینا، پاک فوج کے خلاف ہرزہ سرائی کرنا ہے۔ سیکرٹری تعلیم آزاد کشمیر قاضی عنایت علی نے کہا کہ کالعدم کمیٹی خواتین معصوم بچوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ معصوم بچوں اور طالبات کو احتجاجی سرگرمیوں میں لانا قابل مذمت ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے پاک فوج کے شہداء سے متعلق بیان پر شدید رد عمل، وفاق وزراء اور سیاسی رہنماؤں کی جانب سے سخت الفاظ میں مذمت۔ جوانوں کی قربانی کو تنخواہ سے جوڑنا شہداء کی سرہند توہین قرار۔ حکومت کا جمعیت علماء اسلام کے سربراہ سے پوری قوم اور لواحقین سے معافی مانگنے کا مطالبہ۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر جاری بیانات میں رہنماؤں نے واضح کیا کہ دفاع وطن کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کا جذبہ کسی مالی معاوضے کا محتاج نہیں۔ وطن کے لیے قربانی کو تنخواہ سے جوڑنا اخلاقی بے حسی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت کیش لیس معیشت اور ڈیجیٹل ادائیگیوں کے فروغ سے متعلق اجلاس۔ ملک میں ڈیجیٹل مالیاتی نظام کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے معاشی ٹیم کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ کیش لیس معیشت سے شفافیت، دستاویزی معیشت اور پائیدار معاشی ترقی کو فروغ ملے گا۔ گزشتہ ایک سال کے دوران ڈیجیٹل ادائیگیاں وصول کرنے والے فعال مرچنٹس کی تعداد 300% اضافہ ہوا۔ اجلاس میں بریفنگ میں بتایا گیا کہ موبائل بینکنگ ایپ استعمال کرنے والوں کی تعداد 13 کروڑ 70 لاکھ تک پہنچ گئی۔
वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के अहदे की उम्मीदवार की मुलाकात। आलमी अमन, अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार, बैनुल-अक़वामी ताउन से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी चैलेंजेस से निमटने में अक़वाम मुत्तहिदा के मरकज़ी किरदार की भरपूर हिमायत का इरादा। अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर करारदादों पर मौसर अमल दरामद की ज़रूरत पर जोर कहा। अमन, तरक्की और इंसानी हुकूक़ के शोबों में मुतवाज़न पेशरफ़्त नागुज़ीर है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे की उम्मीदवार और चिली की साबिक सदर मिशेल बॉशलेट से मुलाकात। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी के अज़म का इआदा। इसहाक़ डार ने कहा कि तरक्की पज़ीर ममालिक की ज़रूरियात और तरजीहात के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के मौसर किरदार की ज़रूरत है। मिशेल बॉशलेट ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के लिए पाकिस्तान की खिदमात काबिल क़दर हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का कौमी अहमियत के मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। मुल्की सियासी सूरत हाल पर अपने अपने ख्यालात का भी इजहार किया। मुलाकात के दौरान गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर से मुतालिक अमूर भी ज़ेर गौर आए। मुल्की और कौमी सूरत हाल से मुतालिक मुख्तलिफ मामलात पर तफसीली गुफ्तगू भी की गई। सिविल अवार्ड्स की मंजूरी का अमल शफाफ, मुनसिफाना और मुकम्मल तौर पर मेरिट पर मबनी होना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत सिविल अवार्ड्स की नामजदगियों का जायज़ा इजलास। इसहाक़ डार ने हिदायत की कि सिविल अवार्ड सिर्फ पाकिस्तान के लिए नुमाया खिदमात अंजाम देने वालों को दिए जाएंगे। मुस्तहिक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सिविल अवार्ड्स में मुनासिब नुमाइंदगी देने पर जोर। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कौमी खिदमात का भी भरपूर एतराफ़ किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी 3 रोज़ा दौरे पर आज़ाद जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद पहुँच गए। कोहाला पुल पर पार्टी रहनुमा और कारकुनान का पुरतपाक इस्तकबाल। बिलावल को सैकड़ों गाड़ियों पर मुश्तमिल जुलूस की सूरत में दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचाया गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी मुज़फ़्फ़राबाद और पूंछ डिवीज़न के उम्मीदवारों और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू कश्मीर आज रात बिलावल भुट्टो के एजाज़ में अशाइया देंगे। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन से पाकिस्तान में स्पेन के सफ़ीर की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान ज़रई ताउन, तिजारत, सरमायाकारी और जदीद ज़रई टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। ज़रई तहक़ीक़, जिद्दत, टेक्नोलॉजी की मुंतकली और दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तेफ़ाक़। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान स्पेन के साथ ज़रई तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ का ख्वाहां है और स्पेन को चावल, एथनॉल, आलू और मकई की बरामदात बढ़ाने के लिए तैयार है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ से कौंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़ पेपर्स एडिटर्स के वफ़द की मुलाकात। अखबारी सनत को दरपेश मसाइल, न्यूज़ एजेंसियों के बजट, मीडिया हाउसेस के वाजिबात समेत मुख्तलिफ अहम उमूर पर बातचीत की गई। अता तारड़ ने कहा कि हुकूमत आज़ाद, ज़िम्मेदार और मजबूत प्रिंट मीडिया पर यकीन रखती है। अखबारी सनत के मसाइल के हल के लिए तमाम मुताल्लिका फ़रीक़ैन से मुशावरत का अमल जारी रखा जाएगा। सहाफ़ती इदारों को दरपेश जायज़ मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी भी करवा दी गई। पुर्तगाल के आला सतह वफ़द का NDMA हेडक्वार्टर्स और NEOC का दौरा। पुर्तगाली वफ़द को जदीद डिज़ास्टर मैनेजमेंट और पेशगी इंतबाही निज़ाम पर ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने वफ़द का खैर मकदम किया और आफात से निमटने के शोबे में दो तरफ़ा ताउन और तजुर्बात के तबादले की अहमियत पर जोर दिया। वफ़द को 2026 के दौरान पाकिस्तान और ख़ित्ते को दरपेश मुमकिन ख़तरात से भी आगाह किया गया। पुर्तगाली वफ़द ने पाकिस्तान के नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के जदीद निज़ाम को सराहा। वली का अस्पताल में बच्चों में HIV फैलने के मामले में 37 अफराद मुअत्तल। वज़ीर मेहनत सईद गनी ने
کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ محتسب کے حکم پر ایک اور انکوائری کمیٹی بنائی ہے۔ HIV معاملے پر 10 لوگوں کو شو کاز جاری کر دیے گئے۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ HIV سے متاثرہ تمام بچوں کا علاج جاری ہے۔ بیماری سے متاثرہ افراد کے کوائف راز میں رکھے گئے ہیں۔ تمام متاثرہ بچوں کا علاج سندھ حکومت کرائے گی۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے ماجد ستی قتل کا فیصلہ سنا دیا۔ جرم ثابت ہونے پر فرخ کھوکھر سمیت 3 مجرمان کو عمر قید کی سزا، ایک ملزم وسیم کو بری کر دیا گیا۔ سزا سنائے جانے کے بعد فرخ کھوکھر سمیت کمرہ عدالت میں موجود تینوں مجرم گرفتار۔ عدالت کا سخت ترین سیکیورٹی حصار میں فرخ کھوکھر کو اڈیالہ جیل بھیجنے کا حکم۔ ملزمان پر ماجد ستی کو 23 اگست 2022 کو بے دردی سے قتل کرنے کا الزام ہے اور پلاٹ پر قبضہ روکنے پر ماجد ستی کو قتل کیا گیا تھا۔ وزیر داخلہ محسن رضا نقوی کا واشنگٹن میں FBI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ FBI ڈائریکٹر سے ملاقات کی، سائبر تحقیقات وسائل کی فراہمی پر بات چیت۔ وزیر داخلہ کی میزبانی کرنا باعث اعزاز ہے۔ FBI کے ڈائریکٹر کی گفتگو کہا، ہماری شراکت داری نہایت اہم ہے، مجھے یقین ہے پاکستان کے IT کے شعبے نے برآمدات میں نئی تاریخ رقم کر دی۔ پاکستان IT شعبے کی عالمی منڈیوں تک رسائی۔